نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله عز وجل في كلام المجيد والفرقان الحميد ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة صدق اللہ العظیم۔ آج کا موضوع ہے حقوق زوجین، یعنی میاں بیوی کی ایک دوسرے کے حوالے سے آپس کی ذمہ داریاں، شوہر کی ذمہ داری کیا ہے بیوی کے حوالے سے، اور بیوی کی ذمہ داری کیا ہے شوہر کے حوالے سے۔ اس سے پہلے میں اس موضوع کی حساسیت کے حوالے سے عرض کروں کہ ہمارے ہاں عمومی طور پر شادی کے بعد سب سے بڑی خواہش یہ ہوتی ہے کہ اللہ ہمیں بیٹا یا بیٹی کی صورت میں اولاد عطا فرمائے۔ جب اولاد ہو جاتی ہے تو پھر اس کی ہر خواہش ہم پوری کرتے ہیں، ہر ارمان اور ہر چاہت کو پورا کرنے کا بالخصوص بچی یا بچے کا والد جو ہے وہ اہتمام کرتا ہے۔ لیکن اسلامی حوالے سے دیکھا جائے، دینی حوالے سے دیکھا جائے تو ہم اپنے بچوں کو اسلامی تعلیم کی طرف نہ راغب کرتے ہیں، نہ اس پر زور دیتے ہیں، نہ اس کی اہمیت کو سمجھتے ہیں۔ حالانکہ دین اسلام کی تعلیم صرف آخرت کی ہمیں بھلائی یا فلاح کا راستہ نہیں دکھاتی، بلکہ جو بندہ اسلامی تعلیمات پر عمل کرتا ہے اس کی دنیا بھی بہتر ہو جاتی ہے۔ تو بچوں کی خواہشات، بچوں کے ارمان، بچوں کی چاہتیں پوری کرنے کے لیے بس اوقات جگر کا خون بھی دینا پڑے تو ہم دیتے ہیں، شب و روز کی محنتیں مشقتیں کرتے ہیں کہ ہمارا بچہ اوروں کے بچوں کے جیسا نظر آئے، مایوس نہ ہو، اس کا دل نہ ٹوٹے، اس کا لباس، اس کا رہن سہن جو ہے اس میں کسی بھی قسم کی کوئی کمی نہ آئے۔ اس کے لیے والد کو جتنی بھی بڑی قربانی دینی پڑے دے دیتا ہے۔ لیکن عمومی طور پر ایسا ہوتا ہے کہ جب بچوں کی شادیاں ہو جاتی ہیں تو ان کے گھر ٹوٹ جاتے ہیں۔ یہ بات والدین کو سب سے زیادہ اذیت دیتی ہے، تکلیف کا سبب ہوتی ہے، اور ماں باپ ہمیشہ دکھ میں رہتے ہیں کہ بچی کا گھر نہیں بنا، بیٹے کا گھر آباد نہیں ہوا۔ اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ ہم جو ہے وہ شادی سے پہلے اپنے بچوں کو اس حوالے سے تعلیم نہیں دیتے۔ ہر کسی کو اپنی حد اگر معلوم ہو تو پھر معاشرہ بھی خوبصورت ہو جاتا ہے اور گھر بھی حسین اور خوبصورت انداز میں چلتا ہے۔ اب کمی اس بات کی ہے کہ ہم نے 10 لاکھ کا جہیز دے دیا، بیٹی کی شادی پر 4 لاکھ کا کھانا بھی کھلا دیا، حال والے کو بھی ہم نے لاکھ روپیہ دے دیا، اور ایسی ایسی رسومات جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، انسانیت کے حوالے سے بھی دیکھا جائے تو نہ سمجھ میں آنے والی رسومات ہیں، جیسا کہ مایوں وغیرہ، اس پر ہم لاکھوں روپے خرچ کر دیتے ہیں اور تسلی ہوتی ہے کہ جی بہت اچھا میں نے کیا ہے اور آگے بھی بہتر ہوگا۔ لیکن حقیقی چیز جو سکھانی چاہیے تھی بچوں کو وہ تھے نکاح کے فضائل اور برکتیں اور مسائل۔ اور اسی طرح اگر بچی کی شادی کر رہے ہیں تو اسے بتائیں کہ شوہر کے حقوق کیا ہوتے ہیں، اسی طرح بیٹے کی شادی کر رہے ہیں تو اسے بتائیں کہ زوجہ کے جو بیوی کے جو حقوق ہیں وہ کیا ہوتے ہیں۔ تو اس چیز کا فقدان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ جو ہے کسی بھی ایڈوکیٹ سے ملیں، وکیل سے ملیں، جج سے ملیں اور اس سے پوچھیں کہ پاکستان میں سب سے زیادہ کیسز جو ہیں وہ کس حوالے سے ہیں، تو وہ آپ کو بتائیں گے طلاق، خلا اور نکاح وغیرہ کے حوالے سے بہت زیادہ کیسز جو ہے وہ آتے ہیں۔ تو یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ ہمیں حد بندی پتہ نہیں ہوتی، مسائل پتہ نہیں ہوتے۔ بیوی کو نہیں پتہ ہوتا کہ شوہر کا کیا درجہ ہے، شوہر کو نہیں پتہ ہوتا بیوی کا کیا رتبہ ہے۔ اب آئیے کلام مجید فرقان حمید کی طرف غور کریں اور درد دل کے ساتھ یہ بات بھی عرض کروں گا۔
آج مسلمانوں کی مائیں، بیٹیاں، بہنیں اور مسلمانوں کی گھر والیاں کچھ روڈوں پر نکل کے اپنے حقوق کی بات کرتی ہیں، تو میں کہا کرتا ہوں کہ جتنے اسلام نے عورت کو حقوق دیے ہیں، اگر پوری دنیا بھی جمع ہو جائے، روشن خیال سارے لوگ جمع ہو جائیں، تو ایک حق بھی اسلام کے برابر عورت کو نہیں دے سکتے جو اسلام نے عورت کو دیا ہے۔ قرآن پاک کی ہم تلاوت کرتے ہیں تو عورت کے نام کی پوری سورۃ النساء قرآن پاک میں موجود ہے، اس میں عورتوں کے حوالے سے حقوق بیان کیے، اور بڑے حسین الفاظ دیگر صورتوں کے بھی ہمیں ملتے ہیں۔ اللہ جل وعلا نے کلام پاک میں جو آیت میں نے سورۃ الروم کی تلاوت کی 21 نمبر آیت، اللہ جل وعلا نے ارشاد فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، فرمایا کہ اللہ کی عظیم نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اس نے تمہاری جنس سے تمہاری بیویاں، ازواج جو ہے ان کو پیدا کیا، یعنی تمہیں جوڑا جوڑا بنایا۔ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، یہ بیوی اور شوہر کے رشتے کو قائم کرنے کا سبب کیا ہے؟ فرمایا اس لیے ہم نے یہ رشتہ قائم کیا تاکہ شوہر کو زوجہ سے سکون حاصل ہو۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور فرمایا ہم نے مودت کا اور رحمت کا رشتہ میاں بیوی کے درمیان قائم کر دیا ہے۔ اب دیکھیں کہ مودت جو ہے اس میں قرب اور مٹھاس دیکھی جائے تو محبت سے بھی زیادہ ہوتی، یعنی محبت میں اتنا قرب اور مٹھاس اور چاہت نہیں ہوتی جتنا مودت میں ہوتی ہے۔ مودت کی مثال ہمارے بزرگ ہمیں سمجھاتے ہیں، وہ یہ ہے کہ جس طرح پانی اور مچھلی کا تعلق ہے کہ مچھلی کو پانی سے محبت نہیں بلکہ مودت ہے، یہ پانی جو ہے مچھلی کی ضرورت ہے، ایسا نہیں ہے کہ مچھلی چاہے تو پانی میں رہے چاہے تو نہ رہے، نہیں، بلکہ مچھلی پانی میں رہے گی تو زندہ رہے گی۔ تو فرمائے کہ یہ جو میاں بیوی کا رشتہ ہے، اس رشتے کو ہم نے ان دونوں کے لیے مودت بنا دیا اور زوجہ کو، بیوی کو شوہر کے لیے سکون کا سبب بنا دیا۔ تو بیوی تو سکون تھی اور آرام تھی، راحت جاں تھی شوہر کے لیے، لیکن آج کل دیکھا جاتا ہے 80% بلکہ اس سے بھی زیادہ ہمارے معاشرے میں شوہر کے لیے بے سکونی کا سبب جو ہے وہ بیوی ہے، اور بیوی کے لیے بے سکونی کا سبب جو ہے وہ شوہر ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اسلامی تعلیمات سے دوری۔ تو اللہ نے جنہیں بیٹیاں عطا فرمائی ان کا نکاح کرنے سے پہلے انہیں ضرور شوہر کے حق بتائیں، انشاءاللہ گھر آباد ہو جائے گا۔ اسی طرح جو بیٹوں کی شادیاں کرنا چاہتے ہیں ان کو سمجھائیں، سکھائیں کہ بیویوں کے حقوق کیا ہوتے ہیں۔ تو رب کریم نے بڑے حسین انداز میں ارشاد فرمایا، ابھی عورتوں کے حقوق بیان ہوئے، فرمایا کہ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، فرمایا ان کے ساتھ اچھے طریقے سے رہو، اور پھر ایک اور مقام پہ آیا أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ، فرمایا جس طرح تم خود رہتے ہو، جس طرح کی رہائش اپنے لیے رکھنا چاہتے ہو، اسی طرح کی رہائش فرمایا اپنی بیویوں کو بھی دو۔ اب اس میں بیوی کے حقوق، پھر ایک اور موقع پہ اللہ فرماتا ہے سورہ بقرہ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ، فرمایا جو بچے کا باپ ہے اس کے اوپر یہ لازم ہے کہ بچے کی ماں جو ہے، یعنی اس کی جو بیوی ہے، زوجہ ہے، وہ اس کو خرچہ بھی دے، یعنی روٹی کا بھی خیال رکھے، نان نفقے کا، اور پھر اس کے کپڑوں کا بھی، لباس کا بھی خیال رکھے۔ یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ شوہر کی ذمہ داری ہے۔ پھر ایک اور موقع پہ حجۃ الوداع کا موقع ہے، کثیر روایات اس میں موجود ہیں، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے لوگو اپنی عورتوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ اور انہیں مارا نہ کرو، انہیں اذیت نہ دیا کرو۔ پھر ایک اور موقع پہ سرکار فرماتے ہیں اگر یہ تمہاری قید میں آ چکی ہیں، یعنی نکاح، عقد نکاح کے ذریعے یہ تمہارے گھر پہ آ چکی ہیں، تو فرمایا ان پر جو ہے وہ زندگی کے ایام اور زندگی کی سانسیں تنگ نہ کرو۔ قرآن پاک میں بھی یہی آیا وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ، فرمایا ان کو اتنا ضرر نہ دو کہ ان کے لیے جینا تنگ ہو جائے، زندگی مشکل ہو جائے۔ اس انداز میں عورتوں کے حقوق، آتوا النساء صدقاتہن نحلہ، فرمایا اچھے طریقے سے ان کے جو مہر کی رقم ہے وہ ان کے حوالے کر دو۔ یہ بیویوں کے حقوق جو ہے شوہر کے اوپر جو ذمہ ہے وہ، اور اسی طرح فرمایا نیکی کی تلقین بھی ان کو کرتے رہو، یہ بھی ایک شوہر کی ذمہ داری ہے۔
اور اسی طرح پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کہ اپنی مبارک زندگی اور حضور کے جو گھریلو معاملات ہیں وہ دیکھے جائیں تو بڑی اس حوالے سے ہمیں روشنی اور روحانیت و تازگی اور نور اور حسن معاشرت کا جو ہمیں درس ملتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت اپنی ازواج مطہرات سے مثالی ہے۔ حالانکہ میرے کریم آقا والد بھی ہیں، میرے کریم آقا نبی بھی ہیں، وہاں میرے کریم آقا اچھے شوہر بھی ہیں، اور اسی طرح حضور مجاہد بھی ہیں، اور حضور عالم بھی ہیں، استاد بھی ہیں، معلم بھی ہیں، سب کچھ ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنے جو شوہر ہونے کا حق تھا وہ کس انداز میں نبھایا۔ اتنی محبت سید عائشہ پاک فرماتی ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام مجھ سے فرمایا کرتے تھے، مزاج شناس حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، عائشہ مجھے پتہ ہے تم مجھ سے کب ناراض ہوتی ہو اور کب خوش ہوتی ہو۔ اب یہ ایک محبت کا رشتہ تھا، چاہت و مودت کا رشتہ تھا، ورنہ تو امتی اور نبی کی ناراضگی بنتی نہیں ہے۔ یعنی گھر میں رہنے والے میاں بیوی کے تعلق کے اعتبار سے حضور فرماتے ہیں، عائشہ مجھے پتہ ہے کب مجھ سے رنج ہوتی ہو اور کب مجھ سے راضی ہوتی ہو۔ یا رسول اللہ آپ کو کیسے پتہ؟ حضور فرماتے ہیں جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو نا، خوش ہوتی ہو، تو کہتی ہو مجھے محمد کے رب کی قسم ہے، اور جب ناراض ہوتی ہو تو تم کہتی ہو مجھے ابراہیم کے رب کی قسم ہے۔ تو میرے کریم آقا اتنی مصروفیت کے باوجود دیکھیں اپنی زوجہ کے مزاج کو کیسے سمجھتے ہیں، ان کے انداز تکلم سے ان کی اندرونی کیفیت کا اندازہ میرے کریم آقا کیسے فرماتے ہیں۔ پھر ایک موقع پہ پانی پیش کیا گیا حضور کی بارگاہ میں، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام پیالے کو لے کر نا اس کو ایسے گھما کر دیکھ رہے ہیں، یا رسول اللہ کس چیز کا آپ مشاہدہ فرما رہے ہیں؟ فرمایا ابھی تھوڑی دیر بعد اسی پیالے میں میری عائشہ نے پانی پیا تھا، تو میں دیکھ رہا ہوں جہاں عائشہ کے لب لگے تھے نا، میں بھی وہاں پر اپنا منہ لگا کے پانی پینا چاہتا ہوں۔ یہ محبت سید عائشہ پاک سے، اور اسی طرح حضرت خدیجہ کو سرکار ہمیشہ یاد فرماتے رہتے اور ان کے احسان کی باتیں